بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں عبدالحمید آج ایک خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے میرا موضوع میرے ملک کی سب سے بڑی تعداد، ملک میں سب سے بڑا آبادی کا حصہ ان کے بارے میں ہے، جس کے لیے ہر طبقہ فکر میں ہے، اور وہ ہے میرا نوجوان۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت الحمدللہ 60% آبادی کا غالباً نوجوانوں کا ہے، اور ایک کثیر تعداد ایجوکیٹڈ یوتھ کی ہے، نوجوانوں کی ہے، اور کثیر تعداد پرابلمز کا بھی شکار ہے۔ اسی جو رینج ہے، جو یہ سرکل ہے، جو میں کہوں 18 سے 30-35 سال کی جو ایک ایج رینج ہے، اس میں تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں کچھ خاص باتیں کی جائیں۔ میرے نوجوان کو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا ہے۔ اس وقت تقریباً ہر نوجوان، میرا ہر بھائی، وہ خواہ اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہے، کسی بھی گھرانے سے ہے، کسی بھی طبقہ سے ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، تو سب سے بڑی جو اس کو پریشانی ہے وہ اس کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ اور موجودہ حکومت نے جب یہ اعلان کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، تو اس میں نوجوانوں کا اس کی طرف لپکنا بھی، اس کی طرف جھکاؤ نوجوانوں کا اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ یہ ان کے دل کی بات تھی۔ لیکن سابقہ روایات کے مطابق، بلکہ سابقہ روایات سے ہٹ کر، یہ بہت بڑا ایک خوشنما نعرہ تھا، جو ایک چکنا چپڑا جسے کہیں ایک بینر تھا، جو پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد ایسے اس سے پیچھے ہٹی۔ اس طرح تو ماضی کی حکومتیں بھی نہیں ہٹیں، اور فوراً ہی زبان سے پہلے وزراء نے کہا، جس میں فواد چودھری کا بیان آپ کے بالکل سامنے ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ حکومت کا کام نہیں ہے نوکری دینا۔ پھر اسد عمر صاحب یہ بات کر چکے تھے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی خود اب کر دی کہ حکومت کا کام نوکری دینا نہیں ہے۔ تو جب حکومت کا کام نوکری دینا نہیں ہے، نوجوان کی طرف مایوسی ہوئی۔ نوجوانوں نے جس کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ کی تھی، وہاں سے بھی جب ان کو انکار کر دیا گیا، تو اس کے بعد مایوس کن ریشو بہت بڑی۔ اور پچھلے 2 سالوں میں حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں سے گریجویشن کی ریشو نکال لیں، اور اسکول کالجز میں سے جو فارغ التحصیل ہوئے ان کی تعداد دیکھ لیں، اور جو گورنمنٹ نے ویکنٹ پوزیشنز اناؤنس کی ہیں ان کو دیکھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ایک بحران کھڑا کر دیا گیا ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی جو کریم ہے، پاکستان کا جو مکھن ہے آبادی کا، اس کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ جو کیا گیا ہے۔ تو اس میں اب آئے روز میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، اور اب ٹیکنیکل جرائم زیادہ بڑھ رہے ہیں، جس میں آپ سائبر کرائم دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو دوسری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جس میں مختلف قسم کے فارمولاز ہیں، مختلف قسم کے جو منشیات ہیں، اس کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو پرابلمز تھیں، جو پہلا نوجوان ہوتا تھا ماضی کا، وہ محض چوری چکاری کے ساتھ اٹیچ تھا، یا اس کے ساتھ، یا وہ تھا جو ایک روایتی منشیاتی سسٹم تھا، جیسے مختلف کچھ نام ہیں، شراب ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے۔ لیکن جو اب مسئلہ بنا ہے، جو آپ آئے روز یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کیونکہ یہ ان نوجوانوں کی اپنی تخلیق کردہ ہے۔ جب ہم نے ان کو کریٹو اس میں ماحول میں نہیں لے کے گیا، ان سے کوئی کریٹو ایکٹیویٹی نہیں کرائی، ان کو ہم نے کسی
مین پلیٹ فارم کے اندر حصہ دار نہیں بنایا تو ان کے پاس سکلز تھیں، ان کے پاس جو خدا داد صلاحیتیں تھیں وہ تو نوجوانوں کے پاس تھیں، پڑھے لکھے بھی تھے، تو انہوں نے ان کا نیگیٹو یوز کیا۔ اب میں بالکل آپ جتنی بھی چیزیں ملاوٹ زدہ آتی ہیں، کیا یہ کسی ان پڑھ آدمی کا کام ہے؟ یہ جو مختلف قسم کے گھی میں دیکھ لیں، صابن میں دیکھ لیں، اشیاء ضروریہ کے اندر جو ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ ان پڑھ بندے کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ایجوکیٹڈ جو برادری ہے وہ کر رہی ہے، جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد منشیات کے اندر بہت بڑا جو ہمارا نوجوان ہے وہ چلا گیا ہے۔ اب اس نے سگریٹ نوشی اور یہ چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی، بگ سٹیز کے اندر تو ایسے عجیب و غریب قسم کے نشے پیدا ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ سائبر کرائم کی طرف گئی ہے، جس میں مختلف قسم کے وہ واقعات ہیں جن میں بینک اے ٹی ایمز وغیرہ ہیں، اس کے بعد عام لوگوں کو جو یہ میسیجز وغیرہ کا ایک کنسیپٹ ہے کہ پرائز بانڈ فلاں مطلب بینک کی طرف سے آپ کو کال کی گئی، آپ کے اے ٹی ایم کا یہ مسئلہ تو یہ ساری چیزیں یہ ان پڑھ آدمی نہیں کر رہا۔ بالکل آپ میری بات سے انشاءاللہ اتفاق کریں گے جب آپ ان چیزوں کو خود ریسرچ کر کے دیکھیں گے کہ ایک آدمی ان پڑھ ہے تو وہ کیسے وہ آپ کو کال کرتے اور باقاعدہ جس طرح ہماری بگ کمپنیز کی چاہے وہ بینک ہیں یا اس کی آئی ٹی کی ہیں یا باقی ادر جو گڈز والے ہیں، ان کی جو کسٹمر کیئر لائن ہے اس سے جس طرح کی کالز آتی ہیں ویسی ہی کالز آپ کو پبلک نمبر سے یا پرائیویٹ نمبر سے آتی ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ ان پڑھ آدمی کا کام نہیں ہے، میری پڑھی لکھی جو یوتھ ہے وہ اس کام میں انوالو ہے۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کا امیج پہلے ہی اچھا نہیں ہے، یہ بات کہتے ہوئے مطلب میرا بھی دل دکھ رہا ہے کہ میں پاکستان کو اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت ایشیا کے کنٹریز میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ کی جو سیکورٹی چیکس ہیں، آپ جب یورپین کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک تھرڈ قوم کی طرح کا ایک سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو یہ والے گیپس ہیں، اب ساری چیزیں جو میرے باہر جا کر جو پاکستانی نوجوان وہاں پر سمگلنگ میں اور یہ جو تارکین وطن کی، اس میں بھی اکثریت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے۔ ان پڑھ آدمی کو تو پتہ ہے کہ میں نے ایک یہاں پر مزدوری کرنی ہے 500-600 کی 1000 کی، میں کیونکہ پڑھا ہوا ہوں نہیں، اسے جاب کی ان چیزوں کی کبھی اس نے خواب ہی نہیں دیکھا، فکر ہی نہیں ہوئی، تو اس کا روزگار چلا ہوا ہے، اس کو روزگار مل رہا ہے، وہ اتنا انوالو نہیں ہے۔ اب جو اس میں انوالو ہے، اگر تو اس کی بنیادی جو انوالومنٹ ہے وہ ہمارے پڑھے لکھی یوتھ کی ہے۔ حکومتوں نے، سیاستدانوں نے، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے تو آج تک نہ سوچا ہے، نہ امید کی جا سکتی ہے۔ میں انفرادی طور پر میں خود مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوان مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی جب اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جیسی ذات ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اللہ نے ذریعے بند نہیں کیے، چاہے ہمارے اوپر جتنے برے حالات آ جائیں، ہم جرائم کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے ملک کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ چاہے میں جتنی ہی غربت میں، جتنے ہی اس میں گر جاؤں، میں جرم نہیں کر سکتا، پھر مجھے 2 چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایک زبردست چیز ہے اس وقت، اور موجودہ جب یہ حالات ہوئے ہیں دنیا میں تو اس چیز کی تو اور زیادہ ضرورت بڑی ہے، وہ ہے فری لانسنگ۔ نوجوانوں کے لیے زبردست پلیٹ فارم ہے۔ فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہیں اور آپ سروسز کی منڈیوں میں گھر بیٹھ کے اپنی سکلز کو پیش کر کے اس کے بدلے میں کیش ریوارڈز لے سکتے ہیں، اور تھوڑا بہت نہیں، جتنا آپ ایک کمپنی میں فزیکلی اپیئر ہو کر آپ منتھلی پیمنٹ لیتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے وہ آپ کی محنت کے ساتھ، آپ کے کام کے ساتھ۔ جس طرح آپ اگر کسی کمپنی میں اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ مینیجریل لیول تک لے جاتے ہیں، پھر ایگزیکٹو لیول میں لے جاتے ہیں، تو ایسا ہی اس شعبہ میں بھی ہے۔ لیکن اس میں
چانسز بہت زیادہ ہیں، اس میں کسی کا رہ جانا ناممکن ہے کہ کوئی بندہ کہے میں فری لانسنگ کرتا ہوں اور مجھے ارننگ نہیں ہوگی جو اس کی. اس میں کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی بڑی ہائی کوالیفیکیشن بھی نہیں چاہیے. بعض ایسے انٹرنیٹ کی، جو عام لفظوں میں کہوں جو انٹرنیٹ کی کمائی ہے، اس کے اندر بعض ایسے لوگ بھی انوالو ہیں، وہ کما رہے ہیں لاکھوں روپے، کہ جن کا صرف بس ان کی آواز اچھی ہے اور باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کسی ایک اچھے ویڈیوگرافر کو یا کسی ایک اسسٹنٹ رکھ لیا ہوا ہے، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ایڈیٹر ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس آواز ہی، انہوں نے مل کے پروجیکٹ کیا، ان کی وہ ویڈیوز یا ان کا وہ وائرل ہو جاتا ہے، اس کے بعد دونوں کی ارننگ ہے. وہ اس طرح کے پروجیکٹ، تو مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ نے اس کو آواز دی تھی، اس نے اس کے ذریعے چاہے وہ گا کر کیا، چاہے وہ نعت خوانی کی، چاہے کچھ بھی کیا، اس نے ارننگ کر لی. تو اس میں بہت ساری چانسز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن میں نامی گرامی پلیٹ فارمز ہیں، فائبر ہے، اپ ورک ہے، گرو ہے، پیپل پر آورز ہے، اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں جو سروس ٹیکر ہیں، جو آپ کی سروس لینا چاہتے ہیں، وہ انفرادی طور پر دنیا میں موجود ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو کچھ بھی آتا ہے، آپ وہاں ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. دیکھنا آپ کے کامنٹ سیکشن میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، کہ آپ کو مطلب آپ سے پوچھا جائے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ہے کام کے سلسلہ میں. اس میں تو نوجوان پریشان نہ ہو، جرائم میں نہ جائے، اور کسی سے کوئی دوسرے سے امید نہ رکھے. آج کل ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہے، ہر کسی کے پاس نیٹ اویلیبل ہے، ہر کسی کے پاس ٹائم بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے جی، کیونکہ اس چیز میں آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے ٹائم میں کام کر کے دنیا میں پیش کر کے، ایون کہ آپ کو صرف کسی کا نام لکھنا بھی آتا ہے نا، اور آپ وہ اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں، جیسے پینٹنگ کہیں، آپ ہاتھ سے کسی کا اسکیچ بنا سکتے ہیں، تو یہ لاکھوں روپے میں بھی بکتا ہے. یہ آپ کو اچھا بولنا آتا ہے، آپ وائس اوور کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ آتی ہے، آپ کو تصویر آتی ہے، آپ کسی اچھی جگہ کی پکچرز بنا کر وہ بھی نیٹ کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں اور ویلڈ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی بہت سارے اسکیمرز ہیں، بہت سارے فراڈیے ہیں. ان کا بالکل ان کے پاس، میرا ایک جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے کماؤ، اس پہ لگاؤ نہیں. کوئی آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ 2000 لگا کر آپ 10,000 کما لو، نہیں. ہاں، اگر اس کام کے لیے آپ کو لگانے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کورس ہے، آپ وہ سیکھیں، اس سے اپنی سکل ڈیولپ کریں، اور وہ کورس اتنے کا ہے، تو ہاں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے آپ اس کو ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، پھر بے شک کورس کے اوپر سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے اگر آپ کو ایکسپینس کرتے ہیں تو اس کی آپ کو بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی سکل انہانس ہوگی. ظاہری بات ہے، آپ اس شعبہ سے اگر وابستہ نہیں رہے، آپ کو نالج نہیں ہے، تو ایسے آپ مطلب اس میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے لیے پیچیدگیاں ہوں گی. اور اس میں بہت شارٹ کورسز کرنے پڑتے ہیں، ایون کہ بعض ایسے کورسز ہیں آپ ہفتہ کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا نوجوانوں کے لیے ایک مشورہ ہے، میں ذاتی طور پر بھی میں بھی فری لانسنگ کے ساتھ تھوڑا بہت اٹیچ ہوں. جو کچھ مجھے آتا ہے میں حاضر ہوں. میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں، جس بھائی کو جس شعبہ جو میرے پاس جو نالج ہے. میں نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو تھا شہباز شریف دور میں لیا گیا تھا، ای روزگار کے نام سے، اس سے کچھ میں نے کورس کیا ہوا ہے. ڈی جی سکلز کے نام سے جو ورچوئل کورس، آن لائن جسے کورس کہتے ہیں، وہ ہے. اس میں میری انرولمنٹ ہے. میں 2 آلریڈی کورسز کر چکا ہوں، 3rd میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم کے اوپر انرولمنٹ ہوئی تھی، الحمدللہ اس کے اندر میری سلیکشن ہو گئی. enablers.org کے نام سے ہے، جس میں یہ جو آن لائن سیل وغیرہ ای کامرس ہے اس کے بارے میں سکھایا جائے گا. اس میں الحمدللہ 33,000 پیپلز تھے اپلیکینٹ، لیکن اللہ نے فضل کیا، میری بھی سلیکشن ہو گئی. پھر گرافک ڈیزائننگ ہے اس چیز کے اندر. باقی میں نے کچھ کام کیا ہوا بھی ہے. جو مجھے آتا ہے میں آپ کو بالکل 1% بھی منافقت نہیں کروں گا، سکھاؤں گا، سکھانے کے لیے تیار ہوں جو میرے پاس اویلیبل ٹائم ہے، جو اویلیبل. لیکن سب سے بڑا آپ کے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے وہ یوٹیوب ہے. یوٹیوب کے اندر اگر آپ کو آپ کی چیز لینا آتی ہے، جیسے آپ اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے، آپ شاپ والے کو وہ چیز بتاتے ہیں، وہ آپ کو وہی دیتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا، آپ شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے رہیں گے، آپ سے وہ پوچھے گا کہ کیا چاہیے، آپ کھڑے رہیں گے.
تو آپ اس کو اشارے کہتے رہیں گے یہ لو. تو اس طرح نیٹ کی دنیا میں بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز یہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں ڈھونڈنے کیا آیا ہوں نیٹ پہ، تو نیٹ آپ کو سیکنڈز کے اندر آپ کے سامنے وہ رکھ دے گا. یہ شاپ سے کہیں بہت بڑی وسیع چیز ہے. تو آپ کو بس اتنا پتہ ہونا چاہیے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کے اندر پہلے سے کوئی سکل ہے، اس سکل کے ریلیٹڈ آپ یوٹیوب کے اندر ویڈیوز کو سرچ کریں. آپ کو اتنا تو معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ اچھا بہتر آپ کو سکھا رہا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. گھر بیٹھ کے ایزلی آپ اپنے منتھلی ایکسپینسز کو بیٹ کر سکتے ہیں، میٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ایکسپینسز پورے ہو سکتے ہیں باعزت طریقے کے ساتھ. آپ کو پھر کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا، کسی گورنمنٹ سے، کسی سیاسی سے، کسی اپنے سے کہ یہ. تو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا. اور اس بارے میں اگر مزید کسی نے انفارمیشن لینی ہو تو کامنٹ سیکشن میں وہ کامنٹ کر سکتا ہے. اس کے اوپر ہم پھر باقاعدہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. آج میرے دل میں آیا تھا کہ میں اپنے ذاتی انٹرسٹ جو کہ پولیٹکس ہے اسے ہٹ کے آج نوجوانوں کے لیے کوئی ایک خاص تحفہ پیش کیا جائے. وہ تحفہ یہی ہے کہ فری لانسنگ کے اندر نوجوان آ جائیں اور اپنی ہی ارننگ سٹارٹ کریں. انہی گزارشات کے ساتھ السلام علیکم. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.